بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیں جی آج ٹینڈے بناتے ہیں۔ گرمیوں کا موسم ہے تو تازہ ٹینڈے آئے ہوئے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں ٹینڈے ان کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، تو سوچا کہ آج ٹینڈے بناتے ہیں۔ تو ٹینڈوں کو میں نے دھو کے تو ان کا چھلکا اتار لیا، چھلکا کٹر سے نہیں اتارنا، ان کو کھرچ کے ان کا چھلکا اتارنا ہے۔ پھر مسالہ بنائے، مسالہ میں نے بنایا ہے نمک کا، سرخ مرچ اور ہلدی ڈال کے، تھوڑا سا 1 چمچ آئل ڈال کے، تو ان کا مکسچر بنا کے تو ٹینڈوں کو ڈیپ لگا لیں۔ Okay. ساروں ٹینڈوں کو میں نے مسالہ لگا لیا I اور should combine this with کڑھائی the. رکھ دی جس میں ٹینڈے بنانے ہیں، اس میں آئل ڈالا۔ آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے پاس گھی ہے آپ جو استعمال کرتے ہیں وہ لے لیں۔ جب آئل تھوڑا گرم ہو جائے تو اس میں لہسن، ادرک، پیاز، سبز مرچ اور ٹماٹر کا پیسٹ ڈال دیں۔ وہ 1 سے 2 منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بھون لیں۔ چمچ چلاتے جائیں اور مسالہ بھونتے جائیں۔ اگر آپ کو لگے کہ نیچے لگنے لگا تو ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی بھی شامل کرتے جائیں، جسے چھٹا کہتے ہیں نا، چھٹا لگاتے جائیں اور بھونتے جائیں مسالہ۔ اب میں نے ڈالا ہے نمک، ہلدی اور سرخ مرچ، ساری چیزیں پسی ہوئی ڈال دی ہیں۔ یہ آپ اپنے ٹینڈوں کے حساب سے جتنے ہیں اس حساب سے لے لیں اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جتنا آپ کھاتے ہیں۔ نمک مرچ ہلدی ڈال کے بھی آپ نے اچھے طریقے سے بھوننا ہے۔ اب کھڑے مسالے ڈالتے ہیں جن میں 6-7 لونگ ڈالے ہیں، 1 دار چینی کا ٹکڑا، 2-3 بڑی الائچی اور 1 زیرے کا چمچ ثابت زیرہ وہ بھی ڈال دیں۔ جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ مسالہ اچھی طرح سے بھن چکا ہے، ساری چیزوں نے اپنا کچا پن ختم کر لیا ہے، تب آپ نے اس میں وہ جو ہم نے مسالے والے ٹنڈے ہیں وہ ڈالنے ہیں۔ باری کا چکا لگاتے جائیں اور مسالہ بھونتے جائیں۔ ٹنڈے تب ڈالنے ہیں جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ مسالہ اچھے طریقے سے بن چکا ہے۔ تو میں نے تسلی کر لی ہے، مسالہ اچھے طریقے سے بن چکا۔ اب میں نے سارے ٹنڈے شامل کر دینے ہیں اور چمچ ہلاتے ہوئے ٹنڈوں کو بھی بھون لینا ہے۔ کاٹا آپ نے اتنا لگانا ہے کہ ٹنڈے بس نیچے سے کٹے نا، لیکن گہرا کٹ ہونا چاہیے نیچے تک۔ میڈیم ہائی فلیم پہ آپ نے ٹنڈوں کو بھوننا ہے۔ جب کوئی 1.5-2 منٹ ٹنڈوں کو بھونتے ہوئے ہو جائیں تو پھر ہم اس میں دہی شامل کی ہے۔ دہی شامل کر کے بھی آپ نے دوبارہ ٹنڈوں کو بھوننا ہے۔ اچھی طریقے سے دہی مکس کر لیں اور تقریباً کوئی 5 منٹ کے لیے ڈھک کے پکائیں۔ یہ دیکھیں جی دہی نے بھی اپنا پانی چھوڑا ہے اور دہی کا بھی کچا پن ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے، اتنا پانی شامل کریں گے جس میں ٹنڈے گل جائیں۔ پانی شامل کر کے ڈیپ چمچ چلائیں نیچے پیندے تک اور اپنی ضرورت کے مطابق پانی ڈالیں۔ اتنا پانی ڈالیں کہ اچھے طریقے سے ٹنڈے جو ہے جو ڈوب جائیں، بس ان کے سر نظر آنے چاہیے۔ اتنا بھی پانی نہ ڈالیں کہ بالکل ہی ڈوب جائیں۔ اب ہم ڈھک کے پکائیں گے کوئی 25-30 منٹ کے لیے بالکل لو فلیم پہ۔ درمیان میں چیک بھی کیا، میں نے چیک کیا، آپ بھی چیک کیجئے گا، چمچ بھی ہلائیے گا نیچے تک تاکہ ٹنڈے نیچے نہ لگیں، جلے نہ۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے 25-30 منٹ کے بعد جو ٹنڈے ہیں وہ گل چکے ہیں۔ کچھ ٹنڈے جو ہیں جن کو زیادہ ہی ڈیپ کٹ لگ گئے تو وہ کھل چکے ہیں۔ اب کوئی 98% جو ٹنڈے ہیں وہ گل چکے ہیں۔ اب ہم نے کچا پیاز لیا ہے اور ان کو لمبا لمبا کاٹ کے، نہ بہت باریک کاٹنا اور نہ موٹا،
اب وہ ہم نے ٹنڈوں میں ڈال دیا اور اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے۔ ساتھ ہی ہم اس میں پسے ہوئے مسالے ڈال دیں گے۔ پسا ہوا دھنیا لے لیا ہم نے، خشک دھنیا اور کرش کیا ہوا زیرہ، وہ پھر 2 چمچ ڈال لیں بڑے، اور میتھی، سوکھی ہوئی میتھی وہ بھی ساتھ ہی شامل کر دیں۔ اور تقریباً کوئی 1 منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھ دیں۔ 1 ڈیڑھ منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی جو پیاز ہے وہ بھی سافٹ ہو چکا ہے، اور جو میں چمچ ہلا رہی ہوں اس سے آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ پانی بالکل ختم ہو چکا ہے اور آئل ہی رہ گیا ہے۔ اور مسالہ، یہ مسالے والے اور کچے پیاز والے ٹنڈے ہیں، اتنے مزیدار بنتے ہیں۔ یہ میری امی کی ریسپی ہے، میری امی بناتی ہوتی تھی تو، اور بہت مزیدار یہ بنتے ہیں۔ میرے طریقے سے بنائیے گا، ضرور ٹرائی کیجیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ کے ٹنڈے کیسے بنے۔ لاسٹ میں ہم اس پہ فریش دھنیا چھڑک دیں گے۔ جب بھی مہمانوں کے لیے کوئی سبزی والی ڈش کا انتخاب کرنا ہے تو ٹنڈوں کا انتخاب کیجیے۔ اور بول اس طرح کا لیں، ڈیپ بول نہ لیں، وہ لیں جس کا پیندہ سٹریٹ ہو اور ٹنڈے بالکل جیسے کوفتوں کا بول نہیں آپ لیتے، بالکل سیدھے سیدھے نظر آتے ہیں، ویسے لیں۔ کھانا تو ہر کوئی بنا لیتا ہے لیکن اس کی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ گڈ ہونی چاہیے، تبھی مزہ آتا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، مجھے یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک شیئر بھی۔ اللہ حافظ۔